الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقاء پر ہے ہمارا ناز، جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر. سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. غمزدوں کو رضا مستہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا. عزیزان ملت اسلامیہ، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. اوڑھ کر نوری چادر وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ. اور حضرت نوح کو بھی موج طوفان سے کنارہ مل گیا، حضرت موسیٰ کو بھی لطف نظارہ مل گیا. الغرض ہر بیچارے کو چارہ مل گیا، ہم غریبوں کو محمد کا سہارا. عزیزان ملت اسلامیہ، ویسے تو میں باہر جلسے میں جاتا نہیں ہوں، طبیعت بھی کچھ ناساز رہتی ہے. ایک ہی جگہ رہ کر کے جو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے دین کا کام لے لیتا ہے. لیکن انتہائی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج آپ کی اس بستی میں آنا ہوا. آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. اور سب سے بڑا جو وسیلہ بنا آنے کا، وہ یہ وسیلہ بنا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کا بال مبارک، منہ مبارک ہم گنہگاروں کے ذریعے سے آپ کی بستی میں پہنچا. بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ، بہت خوش نصیب ہیں. اور ہمارے اس اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے تمام علماء ملت اسلامیہ اور مجھ سے پہلے بڑے بڑے علماء اور مفتیان اعظام کی نورانی تقریریں آپ نے سماعت کیا اور وہ اپنا بیان کر کے چلے گئے. میں بہت زیادہ دھوم دھڑاکہ والی تقریر پسند ہی نہیں کرتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ قرآن اور حدیث کی باتیں آپ کو آپ کے کانوں تک پہنچا دوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے اور اس کے اوپر آپ عمل کریں. ہمارے اس اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے خادم قوم و ملت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت جناب الحاج محمد اکرم منصوری صاحب، جن کے وسیلے سے ہماری اور آپ کی ملاقات ہوئی، جن کے وسیلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک، منہ مبارک آپ سب کو ملا. بمبئی سے گجرات کافی دور ہے، وہاں تک گئے، وہاں سے لے کے آئے. بمبئی میں
जो 3 दिन तक वहाँ रखा गया। फिर वहाँ से हम लोग तैयार हो के हुजूर के बाल मुबारक को अदब और एहतराम के साथ लेकर के यहाँ पहुँचे और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बस्ती में हुजूर का बाल मुबारक आ गया। ये अल्लाह ताला का फजल और उसका एहसान है, अल्लाह जिसे इज्जत अता फरमाए। वरना तो बहुत से लोग ये चाहते हैं कि हमें भी मिल जाए, हमें भी मिल जाए। बड़े बड़े शहरों में हुजूर का बाल मुबारक नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस गांव में हुजूर का बाल मुबारक आ गया। ये बड़ी अज़मत की बात है, बड़े खुशनसीब हैं आप। हमारे हाजी मोहम्मद अकरम मंसूरी साहब के ज़रिए से आप तक ये बाल मुबारक पहुंचा। आप सब दुआ कीजिए कि हाजी साहब को अल्लाह ताला तमाम बीमारियों से महफूज फरमाए, उनके उम्र में बरकतें अता फरमाए और उनके ज़रिए से हम सबको अल्लाह ताला मुँह मुबारक की बरकतों से माला माल फरमाए, तमाम बीमारियों से महफूज फरमाए, तमाम बलाओं और मुसीबतों से महफूज। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, देखिए तकरीर का वक्त तो अब नहीं है, इसलिए कि 12 बजे तक तकरीर का प्रोग्राम होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप लोग रात भर का जो जलसा करते हैं ठीक है, अभी सुबह फजर की नमाज के वक्त मस्जिद में कितने लोग आते हैं नमाज के लिए वो देखना। अभी रात भर आप बैठेंगे तो सुबह फजर की नमाज कज़ा हो जाएगी और वैसे भी लोग नमाज नहीं पढ़ते। इमाम साहब और चंद मुक्तदी हजरात जो बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े हैं, वही रहते हैं। ऐसा लगता है कि नौजवानों के ऊपर नमाज फर्ज है ही नहीं, जबकि हर जगह कुरान में, हदीस शरीफ में, उलमा इकराम, मुफ्तियान इज़ाम, हर जगह ये बताया जाता है, ये लिखा गया है कि बगैर नमाज के अगर आप नमाज नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी कबूल नहीं होगा। मरने के बाद सबसे पहला सवाल जो मैदान महशर में होगा किसके बारे में? नमाज के बारे में। अगर आपने नमाज पढ़ा तब नमाज पढ़ने के बाद सब मोहब्बतें आपकी कबूल हो जाएंगी, और आपने नमाज नहीं पढ़ा तो ज़ियारत भी कबूल नहीं होगी, नियाज भी कबूल नहीं होगी, फातिहा कुछ भी कबूल नहीं होगा। ये समझ लीजिए आप। रोज़े महशर के जहाँ गुदाज बुअत अव्वली पुरशिश नमाज बुअत हर जगह मस्जिद की पेशानी पे हर जगह लिखा रहता है। क़यामत के दिन सबसे पहला जो सवाल किया जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि आप बाल मुबारक की ज़ियारत किए हो, बाल मुबारक था, नियाज दिए हो, मिलाद शरीफ किए हो, जलसा की नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में। नमाज पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? अगर नमाज पढ़ते थे उसके बाद सारी चीज़ें कबूल हो जाएंगी। ये सुन लीजिए। बहरहाल तो लंबी बात चली गई, अभी मैंने दरूद शरीफ भी नहीं पढ़वाया। आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सलातो व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह या नबील्लाह। हज़रत सैयदना सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बेनमाजी से खिंजीर भी पनाह मांगता है। बेनमाजी से खिंजीर भी पनाह मांगता है। हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो नमाज नहीं पढ़ता मर जाए तो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बेनमाजी को कर्ज न दो। ये तमाम चीज़ें हैं। और फिर नमाज की अहमियत का ये आलम है कि हज़रत जिब्रील अमीन एक मरतबा नमाज के लिए खड़े हुए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, है मौला तूने मुझे बड़ा खूबसूरत बनाया है, न जाने क्या क्या नेमतें अता फरमाई है। उसके शुक्राने में हज़रत जिब्रील खड़े हुए 2 रकत नमाज पढ़ने के लिए। हदीस शरीफ में आया है कि पहली रकत में 20,000 बरस तक खड़े रहे। ऐसे ही दूसरी रकत नमाज पूरी किया। उसके बाद अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला मैंने तेरी इबादत का हक़ अदा कर दिया कि नहीं किया? तो अल्लाह ने फरमाया कि तूने इबादत का हक़ तो अदा किया है, लेकिन सुन, आखिर में मैं अपने महबूब पैगंबर को दुनिया में भेजूँगा
ان کے امتی اور غلام ہوں گے. تو فرشتہ ہے, تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی, تو معصوم ہے, بغیر خرابی کے, بغیر بھول کے, بغیر نسیان کے, تمام چیزوں غلطیوں کے, بغیر غلطیوں کے تو نے نماز ادا کیا ہے. لیکن سن میرے محبوب پیغمبر کی امتی اور غلام, وہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے, اس میں بھول بھی ہوگی, سجدہ سہو بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا, لیکن ان کی 2 رکعت نماز تیری نماز سے بہتر ہوگی. یہ ہے نماز کی اہمیت. اللہ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے. ہر آسمان کے اوپر آپ نے فرشتوں کو دیکھا عبادت کرتے ہوئے. پہلے آسمان پر فرشتوں کو دیکھا, وہ قیام کی حالت میں تھے. دوسرے آسمان پر فرشتوں کو آپ نے دیکھا, وہ رکوع کی حالت میں تھے. تیسرے آسمان پر فرشتوں کو دیکھا, وہ قاعدے کی حالت میں تھے, سجدے کی حالت میں تھے, تشہد کی حالت میں تھے. اور آگے بڑھے تو فرشتوں کو دیکھا سلام پھیر رہے ہیں. اور آگے بڑھے تو فرشتوں کو دیکھا دعا مانگ رہے ہیں, تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں. جب آگے بڑھے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے, عرض کیا اور دل میں یہ خواہش ہوئی کہ کاش ان عبادتوں کا ثواب اور اس کی عظمت ہمارے محبوب امتیوں کو مل جاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات میں اپنے محبوب پیغمبر کو 5 وقت کی نماز دیا, اور دینے کے بعد فرمایا محبوب جاؤ تم بھی نماز پڑھو, تمہارے امتی نماز پڑھیں, 5 وقت کی نماز پڑھیں, تمام فرشتوں کا ثواب انہیں عطا کرے. یہ ہے نماز. تو بہرحال عقیدت و محبت ہونی چاہیے, لیکن نماز پہلے پڑھیے, اس کے بعد سب کچھ قبول ہوگا. اور آپ کی عظمت اور آپ کی فضیلت کے بارے میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عظمت عطا فرمائی, یہ فضیلت عطا فرمائی کہ اپنے محبوب پیغمبر کا بال مبارک یہاں بھیج دیا. یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ جسے چاہے نواز دے, جسے چاہے عزت عطا فرمائے. ہاں, ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ. بابا فرید الدین کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا, کہا حضور بخار میرے اوپر چڑھا ہوا ہے, میں نے بہت دعا کیا, بہت علاج کیا, صحیح نہیں ہو رہا ہے. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بیٹا میرے سامنے آؤ. آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سورہ اخلاص پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس کے اوپر دم کر دیا, اس کا بخار صحیح ہو گیا. اللہ نے اس کو شفا دی. کافی دن سے بخار چڑھا ہوا. واپس گیا اپنے گاؤں میں, بستی میں, محلے میں, آبادی میں اعلان کر دیا کہ اب جس کا بخار نہ جاتا ہو میرے پاس آئے. میں نسخہ لے کر کے آیا ہوں بابا فرید کی بارگاہ سے. اعلان سنے, لوگ جمع ہو گئے, اکٹھا ہو گئے, دوسرے گاؤں سے بھی لوگ آ گئے, دور دور سے آئے. اور اس نے بسم اللہ پڑھ کے جو شروع کیا, سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھا, اور پڑھنے کے بعد دم کیا. کسی کا بخار نہیں اترا. سب لوگ اس کے اوپر ٹوٹ پڑے کہ ہم کو دور دور سے بلایا ہے, وہ یہ کیوں بلایا ہے, مطلب شفا نہیں ہوئی, بیماری نہیں دور ہوئی. تو پھر اس نے سوچا کہ کیا ہوا, بابا فرید کی بارگاہ میں پہنچا. پہنچنے کے بعد اس نے عرض کیا بابا جی, بابا جان, اے حضرت, بڑا غضب ہو گیا. سورہ اخلاص ایک ہی ہے کہ 2 ہے؟ سورہ اخلاص ایک ہی ہے کہ 2 ہے؟ تو حضرت جی نے فرمایا بیٹا سورہ اخلاص ایک ہی ہے, 2 نہیں ہے. کہا میں نے پڑھا 100 مرتبہ اور پھونکا, کسی کا بخار نہیں اترا, اور آپ نے ایک مرتبہ پڑھ کے پھونک دیا. تو بابا فرید نے فرمایا کہ بیٹا سورہ اخلاص ایک ہی ہے, لیکن پڑھنے والی بابا فرید کی زبان چاہیے, ان کا منہ چاہیے. اس لیے کہ میں نے زندگی بھر اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولا, میں نے کسی کی چغلی نہیں کیا, میں نے کسی کی غیبت نہیں کیا, میں نے حرام نہیں کھایا. تو اللہ تعالیٰ نے جب میں یہ تمام برائیوں سے پاک ہوں, پاک اپنی زبان کو منہ کو کیا, تو اللہ کا کلام جب میں پڑھتا ہوں تو نور پیدا ہوتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس زبان میں تاثیر پیدا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے نواز دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا, اور آپ لوگوں کی محبت اور آپ لوگوں کا عشق اور آپ لوگوں کا جذبہ دیکھ کر کے مجھے ایک حدیث یاد آ گئی. درود شریف پڑھ لیجیے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول, اللہ کے محبوب پیغمبر کا نورانی زمانہ, حضور کی زندگی مبارک کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے.
بیٹھے تھے, حدیث شریف سن رہے تھے, سماعت کر رہے تھے. اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی تو اللہ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جاؤ دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جا کے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ ایک پھٹا پرانا کپڑا پہنے, صحابی تھے وہ, پھٹا پرانا کپڑا پہنے اور وضو کر کے آئے تھے, پانی ٹپک رہا تھا اور اپنا جوتا یا چپل بغل میں دبائے چلے آئے. اللہ کے محبوب پیغمبر نے ان کے لیے جنتی فرمایا. پھر دوسرے دن دروازے پہ دستک ہوئی, فرماتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو دروازے پہ دستک ہوئی, حضور نے فرمایا جاؤ دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت دے دو. دوسرے دن پھر فرماتے ہیں ہم پھر گئے, کھولے, دیکھا پھر وہی شخص سے آئے, وہی تھے جو کل آئے تھے. وہ وضو کیے ہوئے تھے, پانی ٹپک رہا تھا, چپل بغل میں دبائے حضور کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ بیٹھ گئے. تیسرا دن فرماتے ہیں پھر اسی وقت دروازے پہ دستک ہوئی, حضور نے فرمایا جاؤ اسے جنت کی بشارت دے دو آنے والے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں پھر گیا اور کھولا تو دیکھا وہی شخص تھے. اللہ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن تک مسلسل آنے والے کو جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے دن ان کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد ان سے کہا کہ ہم آپ کے گھر مہمان رہنا چاہتے ہیں, ہم آپ کے گھر میں چند دن گزارنا چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آؤ. تو وہ شخص جس کے بارے میں حضور نے جنتی فرمایا تھا ان کے گھر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک مہمان رہے, اس غرض سے کہ ہم دیکھیں کہ آخر یہ کون سا عمل کرتے ہیں, کیسی نماز پڑھتے ہیں, کیسا روزہ رکھتے ہیں, کیسی عبادت کرتے ہیں, کیسے ہمارے کیا خاص بات ہے. وہ فرماتے ہیں ہم 3 دن تک ان کی صحبت میں رہے, ان کے گھر میں مہمان بن کے رہے. ہم نے دیکھا کہ وہ عشاء کی نماز پڑھتے تھے, تھوڑا وظیفہ کرتے تھے, سو جاتے تھے, پھر صبح اٹھتے تھے, پھر ظہر کی نماز پڑھتے تھے, پھر عصر کی نماز, پھر مغرب کی عشاء کی, اور تھوڑا بہت تلاوت کرتے تھے. فرماتے ہیں ہم ان سے زیادہ نماز پڑھتے تھے, ہم ان سے زیادہ تلاوت کرتے تھے, ہم ان سے زیادہ عبادت کرتے تھے. 3 دن ہو گیا تو انہوں نے پوچھا کہ عبداللہ بن عمر کیا بات ہے, کیوں آئے تھے, کیوں جا رہے ہو. کہا کسی مقصد سے ہم آئے تھے, ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ کون سا عمل ایسا کرتے ہیں, کیسی نماز پڑھتے ہیں, کیسی عبادت کرتے ہیں, کیسی تلاوت کرتے ہیں, کیسا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے 3 دن تک آپ کو مسلسل جنتی فرمایا ہے. تو حضرت آنے والے نے, وہ صحابی رسول نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں مختصر یہ, انہوں نے فرمایا میں اپنے معمول کے حساب سے جیسی عبادت ہمیشہ کرتا ہوں ویسے ہی کرتا رہا, ویسے ہی تلاوت کرتا رہا, ذکر و تسبیح کرتا رہا, نمازیں پڑھتا رہا. لیکن یاد رکھو جب میں رات کو سوتا ہوں تو سونے سے پہلے اپنے دل کو جھانکتا ہوں, اپنے سینے کو جھانکتا ہوں کہ میرے دل میں کسی مسلمان کا بغض تو نہیں ہے, کسی مسلمان کا کینہ بھی تو نہیں ہے. جب صبح اٹھتا ہوں تو پھر اپنے دل کو جھانکتا ہوں تو میں اپنے دل کو ان تمام برائیوں سے پاک و صاف کہتا ہوں, پاک و صاف پاتا ہوں. اسی وجہ سے اللہ کے محبوب پیغمبر نے مجھے جنتی اسلامیہ. آپ کی بستی میں آنے کے بعد آپ کے جذبے کو, آپ کی محبت کو, آپ کے اخلاص کو دیکھنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ آپ بھی بڑے نیک ہیں, آپ بھی بڑے اللہ والے ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ آج وعدہ کیجئے کہ جو پہلا فرض, جو سب سے اہم ضروری بات ہے, نماز آپ پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے. آپ یہ وعدہ کیجیے. علماء کرام آئے, تقریر کر کے چلے گئے, بڑی لمبی چوڑی تقریر کیا, حدیث سنایا, مبارک کی فضیلت, یہ فضیلت, وہ فضیلت. عزیزان ملت اسلامیہ, آج یقیناً ہم نے اگر نماز پڑھا ہے تو ہماری زیارت بھی قبول ہے, ہماری نیاز بھی قبول ہے, ہمارا فاتحہ بھی قبول ہے, ہمارا سب کچھ قبول ہو جائے. یہ علماء کرام بیٹھے ہیں, آپ دیکھ لیجیے. عزیزان ملت اسلامیہ, بہرحال درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ. چند باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں تبرکات کی عظمت کے بارے میں آپ سن لیں. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر, اللہ کے نبی, اللہ کے رسول. موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد, پردہ فرمانے کے بعد, بنی اسرائیل میں
نبی آتے رہے، پیغمبر آتے رہے، بنی اسرائیل کے لوگ اچھے تھے، لیکن چند دنوں کے بعد، کچھ زمانے کے بعد بنی اسرائیل کے لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، اللہ کے نافرمان ہو گئے، تو ان کے اوپر عذاب ہوا، یہاں تک کہ وہ ہر جگہ غالب ہوا کرتے تھے، بعد میں جو ہے وہ مغلوب ہو گئے اور قوم عمالقہ اور تمام اور دوسری قوم سے ہارنے لگے، پریشان ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو بھیجا، نبی بنا کے نبوت کا تاج عطا فرمانے کے بعد ان کو بھیجا، جن کا نام حضرت شمویل علیہ السلام۔ حضرت شمویل جب آئے، اپنی نبوت کا اعلان کیا، تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو اللہ کا نبی تو مانتے ہیں، لیکن ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجیے۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے ایک بادشاہ مقرر فرمایا جس کا نام طالوت تھا۔ کیا نام تھا؟ طالوت۔ جب طالوت کو انہوں نے بادشاہ بنایا تو چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی قوم کے لوگ اس کو تسلیم کر لیتے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ان کو بادشاہ کیسے تسلیم کریں، یہ خاندان میں بھی ہم سے افضل نہیں ہے، مال و دولت میں بھی ہم سے افضل نہیں ہے، شاہی خاندان سے بھی نہیں ہے۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ طالوت کو ہم نے بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے، اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا، اللہ جسے چاہے بادشاہی عطا فرماتا۔ تو اس کے بعد پھر اسی قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم طالوت کو بادشاہ تو مانتے ہیں، لیکن ہمارے لیے کوئی نشانی بتائیے، کوئی نشانی بتا دیجیے۔ تو قرآن شریف میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ نشانی یہ ہوگی کہ بنی اسرائیل کے پاس فرشتوں کے ذریعے سے ایک باکس آئے گا، ایک تابوت آئے گا، ایک پیٹی آئے گی، اور اس پیٹی کے اندر کچھ تبرکات ہوں گے۔ یہ قرآن کی بات ہے۔ ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، اس پیٹی کے اندر اللہ کے نیک بندوں کے تبرکات ہوں گے، اور ان تبرکات کی زیارت اور اس کی عظمت سے لوگوں کے دلوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا، اور جانتے ہیں اس پیٹی کے اندر، باکس کے اندر کیا تھا؟ اس کے اندر توریت کی کچھ تختیاں تھیں، موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نالین تھی، حضرت ہارون کا عمامہ تھا، اور حضرت ہارون کا عصا تھا۔ اس تختی، وہ اس باکس کے اندر، پیٹی کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبروں کے، اللہ کے محبوب بندوں کے تبرکات موجود تھے۔ تو عالم یہ تھا کہ ان تبرکات کی لوگ تعظیم کرتے تھے اور اس کے صدقے میں دعا مانگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا تھا۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس پیٹی کو جب جنگ میں جایا کرتے تھے تو اپنے سامنے رکھتے تھے، اس کے ذریعے سے ان کو فتح مبین حاصل ہوتی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تبرکات کی عظمت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ڈنڈا، کہ جس کو موسیٰ علیہ السلام لے کے چلتے تھے، اس ڈنڈے کو اتنی عظمت کیوں حاصل ہو گئی؟ ڈنڈے تو دنیا میں بہت سے ہیں، ہر جگہ ملیں گے، لیکن اس ڈنڈے کو عظمت اس لیے حاصل ہوئی کہ ایک نبی کے مبارک ہاتھ اس میں لگ گیا، ایک پیغمبر کے مبارک ہاتھ ٹچ ہونے سے اس ڈنڈے کو اللہ نے اتنی عظمت عطا فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام کبھی اس ڈنڈے سے پتے جھاڑتے تھے، کبھی اس ڈنڈے کو پھینک دیتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا، کبھی اس ڈنڈے کو اندھیری رات میں لے کے چلتے تھے تو روشنی کا کام کرتا تھا، کبھی اس ڈنڈے کو دریا میں مارتے تھے تو پانی پھٹ جاتا اور راستہ بن جایا کرتا تھا، کبھی اسی ڈنڈے کو پتھر پہ مارتے تو 12 چشمے جاری ہو جاتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بتانا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس ڈنڈے کو، جس لاٹھی کو پکڑا، اس لاٹھی کو اللہ نے یہ عظمت عطا فرمائی۔ تو ہمارے نبی کی کیا شان ہے جو تمام پیغمبروں کے امام ہیں، تمام رسولوں کے امام ہیں۔ وہ حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر نے کہیں حضرت انس بن مالک کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد وہ گئے اور اس کام کو کیا اور واپس آئے تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے ایک چھڑی ان کو عطا فرمائی اور فرمایا، اے انس، لو اس کو لے کر کے جاؤ، اس کے ذریعے سے تم جنت میں چلے
لے جانا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چھڑی کو اپنے پاس میں رکھا، اور جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے وصیت کیا تھا کہ ہمارے کفن کے ساتھ اس چھڑی کو بھی رکھ دینا۔ اسی طریقے سے منہ مبارک کا ابھی مولانا صاحب نے پڑھا، منہ مبارک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کیا تھا کہ ہمارے کفن میں ہماری زبان کے نیچے منہ مبارک رکھ دینا۔ تو یہ عظمت، یہ شان تبرکات کی ہے۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا نالین جوڑا، اس کو یہ عظمت حاصل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پہنا، پہننے کے بعد اس کے ذریعے سے لوگ دعا مانگتے تھے تو ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام کے جوڑے مبارک کا عالم دیکھیے۔ حدیث پاک سماعت فرمائیے، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلوۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے سراپا معجزہ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جتنے بھی پیغمبر آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک، سارے پیغمبر معجزہ لے کے آئے، چاہے وہ آدم علیہ السلام ہو، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے وہ ادریس علیہ السلام ہو، چاہے ابراہیم علیہ السلام ہو، سارے نبی، سارے رسول آئے تو معجزہ لے کر کے آئے، لیکن جب محبوب پیغمبر کی باری آئی تو وہ سراپا معجزہ بن کے تشریف لائے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، اور وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اسلامیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام کو یہ عظمت، یہ مرتبہ عطا فرمایا، یہ فضیلت عطا فرمائی کہ دوسرے پیغمبر، دوسرے نبی جب آتے رہے تو کوئی نبی کسی گاؤں کا